إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام جیسی ہے، جسے اس نے مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے۔
بے شمار لاتعداد درود و سلام امام کائنات سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ سامعین محترم، سلسلہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور پھر ان کا اپنی قوم کے سامنے اپنی ماں کی گود میں کلام کرنا اور اس بات کا اعلان کرنا کہ میری ماں مریم ایک پاک باز خاتون ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اپنے قدرت سے پیدا فرمایا ہے اور وہ مجھے کتاب و حکمت، نبوت و رسالت عطا فرما کر اپنا نبی اور رسول بنانے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، کہ میرے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے بہت زیادہ اختلاف کیا اور ان کے متعلق کئی جماعتیں، کئی گروہ بنے۔ تو حق پر وہی ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں۔ باقی دو گروہ ان کے ساتھ دشمنی عداوت رکھنے والے اور ان کی محبت اور عقیدت میں حد سے زیادہ آگے بڑھنے والے، یہ دونوں افراط و تفریط کا شکار ہیں اور دونوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ ملعون ہیں اور جہنمی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران علاقہ سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا۔ آ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھہرایا، رہنے کے لیے جگہ دی، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ آنے والا خواہ کوئی بھی ہوتا، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، منافق ہو،
آپ ہمیشہ اس کے ساتھ اچھے احسن اور عمدہ اخلاق سے پیش آئے، اس کی خدمت کی، اور آپ کی پوری کوشش یہی ہوتی کہ یہ میری بات سنے، اسے سمجھے اور اندھیروں سے نکل کر دین اسلام کی روشنی کی طرف آ جائے۔ تو اسی موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ آل عمران کا ایک حصہ نازل فرمایا، جس میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ولادت کا تمام تر واقعہ بیان کیا، اور ان کے ساتھ ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام، ان کی ولادت اور ان کی کچھ کرامات بھی بیان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ باتیں بیان کر دیں۔ تو ان کے جتنے بھی سوالات تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کا بڑے احسن طریقہ سے جواب دیا۔ لیکن وہ پھر بھی یہی کہتے رہے کہ ابھی ہماری تسلی نہیں ہوئی، ابھی ہم مطمئن نہیں ہوئے، ابھی ہمیں یقین نہیں آیا۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سنو، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ انہیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا نا، جبکہ ان کی ماں بھی نہ تھی اور باپ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر حکم دیا کن کہ انسان بن جا، فیکون، تو وہ انسان بن گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، مگر پھر بھی وہ انکار کرتے رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام سے فرمایا اگر ان لوگوں کو یقین نہیں آتا تو نہ صحیح، جو کچھ ہم نے بیان کر دیا ہے وہ آپ کی طرف سے حق ہے، تو آپ یقین کر لیں، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ اگر پھر بھی اس کے باوجود یہ لوگ نہیں مان رہے، انکار ہی کرتے جا رہے ہیں، تو پھر ان کو مباہلہ کا چیلنج کرو۔ وہ کیسے؟ ان سے کہہ دو، فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ان سے کہہ دو کہ تم بھی ایک میدان میں آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں،
اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اللہ کی اس پہ لعنت پڑ جائے۔ کہنے لگے ہمیں ایک دن سوچنے کا موقع دے دیں۔ دوسرا دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، بلکہ آپ اپنے ساتھ سیدہ فاطمہ، علی، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو لے بھی آئے۔ فرمایا ہم آ گئے ہیں، تیار ہیں، تم بھی آؤ۔ تو اس وفد کے سردار نے الگ ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ بات تو تمہیں معلوم ہے نا، تم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہو کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے، اس کا انتظار ہے، آنے والا ہے۔ تو ہمیں وہ نشانیاں جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں اس میں نظر آ رہی ہیں، لگتا ہے یہ وہی نبی ہے۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب کوئی نبی کسی قوم کے لیے بد دعا کر دے پھر وہ قوم بچ نہیں سکتی۔ تو اگر تم بچنا چاہتے ہو اور اپنے ہی دین پہ قائم رہنا چاہتے ہو تو پھر اس سے مباہلہ نہ کرو اور سلو کر کے واپس پلٹ جاؤ۔ انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، واپس جائیں گے اور پھر سوچیں گے اور پھر جو ہو سکا کریں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کسی آدمی کو بھیج دیں تاکہ جو ہمارے درمیان اختلافات ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے ہمارے اندر فیصلے کر دیا کرے۔ اس وقت ان کا بھی اس بات پہ یقین تھا کہ سب سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والے اگر ہیں تو وہ مسلمان ہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں تمہارے ساتھ ایک ایسے آدمی کو بھیجوں گا کہ جو اس امت کا امین ہوگا، بہت زیادہ امانت دار۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر دوسرے دن میں آپ کے بہت زیادہ قریب اور سامنے بیٹھا تاکہ آپ کی نگاہ انتخاب مجھ پر پڑے۔ واللہ مجھے کوئی لالچ نہیں تھا، بلکہ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو آپ نے امین کے الفاظ بولے ہیں نا اس کا مصداق میں بن جاؤں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے دائیں بائیں نظر دوڑائی اور پوچھا کہ ابو عبیدہ ابن جراح کہاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یہ ہے اس امت کا امین، اور ان کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ جائیں اور جو بھی ان کے اندر اختلاف ہو کتاب و سنت کے مطابق ان کے اندر صحیح فیصلے کر دیا کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کچھ معجزات عطا کیے تھے اور ان کی والدہ کو بھی کچھ کرامات سے نوازا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی سند اور دلیل بنایا کہ یقیناً عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ اللہ نبیوں اور رسولوں کو اس لیے معجزات عطا کرتے تھے تاکہ وہ ان کی نبوت اور رسالت کی دلیل بن سکیں، اور ہر نبی رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی مناسبت سے معجزات عطا کیے تھے۔ جیسا کہ اس سے پہلے فرعون کے زمانہ میں جادو کا بڑا زور تھا، عروج پہ تھا،
لوگ جادوگروں کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور ان کو بہت کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ و ہارون علیہم السلام کو ایسا معجزہ دے کر بھیجا کہ جس سے جادوگروں کا زور ٹوٹ گیا اور وہ بھی جادو چھوڑنے پر اور اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نبی مکرم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد سے قبل لوگ شعراء کے پیچھے مارے مارے پھر رہے تھے، ان کو بہت کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی شکل میں ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ تمام دنیا جہاں کے شعراء، فصیح اور ادیب لوگ مل کر بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، بلکہ اللہ کا چیلنج اب بھی موجود ہے کہ تو تمام دنیا کے جن و انس مل کر اگر اس قرآن جیسی کتاب بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، بلکہ اس کی صورتوں جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ تو سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے اطباء کا، حکیم لوگوں کا بڑا دورہ تھا، لوگ ان کو بہت کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں ایسے معجزات عطا فرمائے اور آپ نے ایسے بیماروں کا علاج کیا جو بالکل لا علاج تھے، جن کا سارے اطباء اور حکیم مل کر علاج نہیں کر سکتے تھے، اس سے قاصر تھے۔ وہ کیسے؟ یہاں میں تقریباً 18 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کا تعلق سیدہ مریم علیہ السلام کی کرامات سے اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کے معجزات کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے نا، تو شیطان اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور شیطان اپنی کارروائی کرتا ہے تاکہ اس کا اثر اس بچے پہ ہو۔ مگر مریم کی والدہ نے اللہ سے یہ دعا کی تھی جب وہ پیدا ہوئیں، قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ جب پیدا ہوئیں کہنے لگیں اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور آگے اس کی ہاں پیدا ہونے والی اولاد کو شیطان مردود کے حملوں سے بچانے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچے کی ولادت کے وقت ابلیس شیطان آ جاتا ہے، لیکن وہ نہ تو مریم کے پاس آیا اور نہ ہی مریم کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس آیا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچانے کی ایک ترکیب سکھائی ہے۔ کاش ہم اور ہمارے مسلمان نوجوان بڑے اس پہ عمل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوجین
تنہائی میں جاتے وقت ملاپ سے پہلے، مقاربت سے پہلے، مباشرت سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ لیں دونوں میاں بیوی، تو اللہ اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی اولاد کو شیطان سے محفوظ فرما دیں گے۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ مختصر سی دعا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا آپ کو ایک چھوٹی سی کتاب حصن المسلم اس میں سے مل سکتی ہے۔ ایسی کتابیں جن میں مسنون دعائیں، مسنون اذکار ہوں، لے کر رکھیں گھروں میں اور پڑھا کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھا، تو یہ بھی ان کی یعنی سیدہ مریم کی کرامت اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس کے بعد جب حصول مریم کے لیے لوگوں نے قرعہ اندازی کی، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ جب وہ قرعہ اندازی کے لیے کلمے ڈال رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہ تھے، تو سب لوگوں کی کلمیں بہہ گئیں، لیکن سیدنا زکریا علیہ السلام کی کلم رک گئی، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا کفیل اپنے پیغمبر زکریا کو بنانا تھا۔ سیدہ مریم کو ان کی کفالت میں دینا تھا اور ان سے تربیت کروانے سے، ان سے تعلیم دلوانے تھے۔ تو یہ بھی مریم کی کرامت اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کئی بار ایسا ہوا جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے اور دیکھتے کہ ان کے پاس وہ پھل اور وہ رزق موجود ہوتا جن کا موسم بھی نہ تھا۔ یہ بھی ان کی کرامت اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور اس کے بعد سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی تخلیق اس وقت ہوئی جب ان کے والدین ضعیف بوڑھے ہو چکے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام ان کے دور میں پیدا ہوئے اور ہم نے اس لیے ان کو پیدا کیا تاکہ وہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں۔ تو یہ بھی ان کا معجزہ تھا۔ اور اسی طرح سیدنا زکریا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا 3 دن اور 3 راتوں کے لیے کلام نہ کروانا، ان کی زبان کو روک دینا۔ اور اسی طرح پھر فرشتوں کا مریم کے ساتھ کلام کرنا۔ فرشتے ہر آدمی سے، ہر مرد سے، ہر عورت سے کلام نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے یہ کلام مریم کے ساتھ کیا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور اسی طرح فرشتوں نے ان کو بیٹے کی بشارت دی، اور آگے سے جب انہوں نے کہا کہ میرا تو نکاح نہیں ہوا، میرے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے، پھر فرشتوں نے کہا قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ تو جب کسی کو پیدا کرنا چاہے بس اتنا ہی کہتا ہے کہ پیدا ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی مریم کی کرامت
اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کا کیا تھا؟ معجزہ۔ اور پھر فرشتوں نے یہ بھی بشارت دی، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ اللہ تجھے جو بیٹا عطا فرمانے والا ہے، اللہ کریم اسے کتاب کا، حکمت کا، تورات کا بھی علم عطا کریں گے اور انجیل کا بھی۔ انجیل تو ان پہ نازل ہوگی، اور ان سے پہلے جو کئی صدیاں پہلے نازل ہو چکی ہے، جس میں یہود نے بہت زیادہ تحریف کر رکھی ہے، اللہ کریم مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اصل تورات کا بھی علم عطا کریں گے، اور وہ بتا دیں گے کہ یہ صحیح ہے اور اس میں یہ غلط ہے۔ تو یہ بھی ان کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ انہوں نے صحیح اور غلط کی نشاندہی کر دی۔ اور اسی طرح فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اللہ اسے بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجیں گے، اور وہ اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمائیں گے کہ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، اور اللہ نے مجھے یہ نشانات دے کر بھیجے ہیں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہا فیکون طیرا باذن اللہ۔ میں تمہارے سامنے مٹی میں سے پرندے کی ایک شکل بناؤں گا، ڈھانچہ بناؤں گا، اور پھر اس میں پھونک ماروں گا۔ جب میں اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑنے لگ جائے گا، وہ صحیح سلامت پرندہ بن جائے گا اور پرواز کرے گا فضا میں۔ اس کے علاوہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، مادرزاد اندھے یعنی پیدائشی نابینا، پہلے دن سے ہی جس کو بینائی نہیں ملی، جس کا دنیا میں کوئی علاج کر سکتا ہی نہیں، لا علاج ہے، نابینے کو بینائی کوئی نہیں دے سکتا، لیکن میں اس کی آنکھوں پہ جب ہاتھ پھیروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے دیکھنے والا بن جائے گا، اللہ اسے بینائی عطا فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ والابرس، وہ شخص کہ جس کے جسم پہ داغ ہی داغ، کوڑی، جس کے جسم پہ داغ ہی داغ، جس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن میں اس کے جسم پر بھی ہاتھ پھیروں گا، وہ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جائے گا، اور اس کے تمام داغ اور دھبے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وہ مکمل صحت مند شفا یاب ہو جائے گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، حکیم لوگ، اطباء علاج کرتے ہیں، کمزوروں کے اندر قوت طاقت آ سکتی ہے، لیکن آج تک کسی مردے میں کوئی جان نہیں ڈال سکا، لیکن فرمایا میں تمہارے سامنے قبر پہ جا کر قبر میں لیٹنے والے مردہ سے کہوں گا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب کیا ہیں؟ ان کے معجزات ہیں۔ اور اسی طرح وَأُنَبِّئُكُمْ
بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم فاتقوا اللہ وأطیعون۔ جب تم لوگ میرے پاس آؤ گے میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم اپنے گھر سے یہ چیز کھا کر آ رہے ہو اور یہ باقی چھوڑ کر آ رہے ہو۔ کیا کھا کر آئے ہو، کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو، یہ بھی میں تمہیں بتا دوں گا۔ یہ سب کچھ کیسے بتاؤں گا؟ بِإِذْنِ اللہ، کیسے؟ اللہ کے حکم سے۔ نبی رسول اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی وحی کے بغیر نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ کوئی بات کر سکتے ہیں، اور نہ کسی کو کچھ بتا سکتے ہیں۔ تو فرمایا یہ سارے معجزات، یہ سارے نشانات اس بات کے دلائل ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا سچا نبی ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، لہٰذا فاتقوا اللہ وأطیعون، تم نے ڈرنا اللہ سے ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے اور میری صرف اطاعت کرنی ہے، میری عبادت نہیں کرنی، مجھے معبود نہیں سمجھنا، میری اطاعت، اتباع اور فرما برداری کرنی ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ کیوں کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک وہ اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تم سب کا رب ہے، لہٰذا تم نے عبادت اسی ہی کی کرنی ہے، یہی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ تو اس سے پہلے یہودی علماء نے اور ان کے کچھ عبادت گزاروں نے، مذہبی پیشواؤں نے، رہنماؤں نے جگہ جگہ پہ دکانداریاں کھول رکھی تھیں اور کمائی کے اڈے بنا رکھے تھے۔ لوگ آتے تھے ان کے پاس، آ کر ان کے ہاتھ چومتے، پاؤں چومتے اور نظر و نیاز دے کر جاتے۔ کام چل رہے تھے ان کے، اور اللہ کی کتاب تورات میں انہوں نے بہت زیادہ تحریف کر رکھی تھی، جیسا کہ جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ظالم یکتبون الکتاب بایدیہم، کتابیں لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اللہ پہ بھی بہتان اور جھوٹ باندھتے ہیں۔ نبی اور رسول تو بعد کی بات ہے، مگر حق حق ہی ہوتا ہے، باطل باطل ہی ہوتا ہے۔ جب سیدنا عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے حق پیش کیا اور باطل کی نشاندہی کی، بہت سی لوگوں کی سمجھ میں حق بات آ گئی اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور باطل کو چھوڑ کر صراط مستقیم پہ آنے لگے، اور ان یہودی علماء اور پیشواؤں کی جو دکانداریاں تھیں وہ متاثر ہونے لگیں۔ یہ جمع ہو گئے ان کے خلاف اور حاکم وقت کے پاس گئے، جا کر ان کے خلاف بہت زیادہ بہتان بازی کی اور بڑے شکایات کی۔ ایک ان کے خلاف یہ گروہ بنا اور دوسرا گروہ جو محبت میں، عقیدت میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا کہ اس قدر نشانات دکھانے والا، نابینوں کو بینائی دینے والا، لا علاج مریضوں کو شفا دے رہے ہیں اور مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، اور ہم آتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کیا کھا کر آئے ہو، کیا رکھ کر آئے ہو۔ لہٰذا یہ عام شخص نہیں، یا تو یہ اللہ ہے، اگر اللہ نہیں تو اللہ کا بیٹا ضرور ہے، معاذ اللہ ثم معاذ۔
وہ مخالفت میں بڑھ گئے اور یہ عقیدت میں آگے بڑھ گئے، دونوں افراط و تفریط کا شکار ہوئے، اور ان دونوں کے درمیان ایک معتدل عدل اور انصاف پر جو قائم تھا گروہ، جو صحیح جماعت جس کی اللہ نے تعریف کی، وہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ یقیناً عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نہ اللہ ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ یہی عقیدہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں پہلے گروہوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا وَقَوْلِهِمْ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ یہ یہود ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اور مریم پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت نازل کی۔ یہ ظالم کہنے لگے کہ مریم معاذ اللہ اس کے تعلقات یوسف نجار نامی آدمی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں کہ جس کے نتیجہ میں عیسیٰ پیدا ہوا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ فرمایا ان کا یہ جملہ کوئی معمولی نہیں تھا، بہت بڑا جملہ تھا، نبی پر اور نبی کی ماں پر بہتان، تو اس وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ اور دوسرے لوگ جنہوں نے کہا کہ وہ یا تو اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ یہ کہتے ہیں نصارہ عیسائی کہ اللہ رحمان نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ یقیناً یہ بڑی بے انصافی والی بےہودہ اور ناجائز بات ہے، اللہ کو بڑی ہی ناپسند ہے، اتنی ناپسند قریب ہے کہ جب ان کی زبانوں سے یہ بات نکلتی ہے سن کر آسمان ٹکڑے ہو کر گر پڑے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ اڑنے لگ جائیں، یہ اللہ رحمان کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، جبکہ اللہ کی شان کے یہ لائق ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ آگے فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ اللہ تو ہر چیز کا خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے۔ اس نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ بھی ان دونوں کے مابین ہے اسے پیدا فرمایا۔ اس کی اولاد نہیں، جب اس کی بیوی ہی نہیں تو اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی تو بیوی ہی نہیں، جب بیوی نہیں تو بیٹا کیسے؟ اللہ نے دونوں باتوں کی نفی کی۔ آگے فرمایا سورہ النساء میں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم۔
انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہو ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا۔ اللہ فرماتے ہیں اے اہل کتاب، اے نصارہ کے لوگوں، جتنا دین اللہ نے اتارا ہے اسے ہی کافی سمجھو، اپنے دین میں اپنی طرف سے اضافہ نہ کرو۔ اللہ نے اس کام سے انہیں منع کیا اور ہمیں بھی منع کیا ہے کہ دین وہی ہے جو اللہ نے اتارا ہے، اپنی طرف سے اس میں نہ کسی چیز کو نکالنا ہے اور نہ ہی بنا کر اس میں کسی چیز کو شامل کرنا ہے۔ فرمایا لا تغلو فی دینکم، اور اسی طرح اللہ کے بارے میں نہ حق بات نہ کرنا۔ یاد رکھو بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی قدرت کا کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا، اور اللہ کی طرف سے ایک خاص روح ہے۔ تو تمہیں چاہیے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ الہ تین ہیں، تو انہوں نے تین بنا لیے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے اللہ، مریم اور عیسیٰ تینوں الہ ہیں، اور ایک کہتا ہے اللہ، عیسیٰ اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ آپ سنتے ہوں کہ جب یہ جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہوتے ہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر۔ تو فرمایا ثلاثہ یہ نہ کہو، انتہوا خیر لکم، ایسی باتیں کہنے سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک تمہارا معبود صرف اکیلا اللہ ہی ہے، واحد ہے، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ وہ اللہ اکیلا ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ سبحان ہے، بھلا اس کی اولاد یا اس کا بیٹا ہو کیسے سکتا ہے؟ جس کی بیوی ہو، اولاد ہو، اسے سبحان نہیں کہہ سکتے۔ اللہ سبحان ہے کیونکہ وہ اولاد سے، اہل و عیال سے، بیوی بچوں سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، بلکہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کا وہ مالک ہے، سب کا خالق ہے، یہ اس کی اولاد نہیں بلکہ اس کی ملکیت ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور تم سب کے لیے اکیلا اللہ ہی کافی ہے، دوسرے تیسرے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگلی آیات میں فرمایا شاید تم اس میں ان کا ادب سمجھو، ان کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہو، اور ان کو بندہ سمجھنا اس میں ان کی توہین یا آر سمجھ رہے ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، انہوں نے اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کی، اس کو کوئی توہین یا اپنے لیے کوئی بے ادبی کی بات نہیں سمجھی، بلکہ انہوں نے اللہ کا بندہ ہونے پہ فخر محسوس کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بلکہ فرشتے، ملائکہ، وہ بھی اللہ کے بندے ہی ہیں۔ بندے کے معنی ہے اللہ کی بندگی کرنے والا، عبادت کرنے والا۔
تو اس لحاظ سے تمام فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، بلکہ فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز جو اللہ کی بندگی کرتی ہے قیامت کے دن اسی حال میں آئے گی کہ وہ اللہ کے بندے ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی بار بار نفی کی، اور اللہ کریم نے خود ان کے اوپر ایک بہت بڑا فتویٰ بھی لگا دیا، یہ ہمارا نہیں ان کا۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا، لقد کفر الذین، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم بھی الہ ہے، معبود ہے، حالانکہ فرمایا کہ مسیح ابن مریم نے خود یہ اعلان کر کے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگو، تمہارا معبود الہ میں نہیں بلکہ وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، اور اگر تم اللہ کے ساتھ مجھے بھی الہ سمجھو گے تو یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑا شرک ہوگا۔ اور یاد رکھو انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے کسی کو بھی اللہ کا شریک بنایا تو اللہ نے ایسے مشرک پہ ہمیشہ کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا وہاں کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ دوبارہ پھر فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ معبود الہ تین ہیں اور ان تینوں میں سے ایک اللہ ہے۔ انہوں نے بھی کیا کیا؟ لقد کفر، انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا الہ تین ہیں۔ وما من الہ الا الہ واحد، جبکہ معبود برحق اکیلا اللہ ہی الہ ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور اللہ فرماتے ہیں ایسے کافروں اور ظالم لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عذاب کی خبر دے کر پھر اللہ نے ایسے لوگوں کو توبہ و استغفار کی طرف بھی بلایا۔ آؤ جو پہلے کر چکے کہہ چکے اس کی معافی مانگ لو، توبہ کر لو، شرک چھوڑ کر خالص توحید اختیار کر لو تو جنت مل سکتی ہے۔ فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ یہ لوگ توبہ و استغفار کیوں نہیں کرتے جبکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے؟ اللہ تو ان کو اپنی رحمت اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت
انداز میں اور بڑے دلائل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم کی الوہیت کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کی نفی کی۔ وہ کیسے؟ فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مسیح ابن مریم اللہ کے رسول تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں ایک رسول بھی ہو اور معبود بھی ہو۔ رسول کا کام تو یہی ہے لوگوں کو بتانا کہ معبود اللہ ہے۔ جب رسول خود ہی قوم سے کہہ دے کہ میں معبود ہوں تو پھر رسالت کے معنی ہی کیا؟ تو مسیح ابن مریم ایک رسول تھے اللہ کے، اس کے سوا اور کچھ نہ تھے۔ جیسا کہ ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ مریم ایک پاک باز سچی خاتون تھی۔ کانا یأکلان الطعام، اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں ماں اور بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ کانا یأکلان الطعام، کیا کھاتے تھے؟ کھانا کھانے والے تھے۔ اور جو کھانے والا ہو وہ محتاج ہوتا ہے، حاجت روا نہیں ہوتا۔ کھانے والا حاجت روا نہیں ہوتا، وہ محتاج ہوتا ہے۔ اللہ حاجت روا ہے سب کا، وہ کھلانے والا ہے۔ کیسے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے، خود کھاتا نہیں۔ وہ سب کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا۔ وہ سب کو پلاتا ہے، خود نہیں پیتا۔ وہ سب کو سلاتا ہے، خود نہیں سوتا۔ اور جو سوئے بھی، کھانا بھی کھائے، پانی بھی پیے، اور وہ محتاج بھی ہو، کبھی بیمار بھی ہو، کبھی بچپن اس پہ آئے، کبھی جوانی آئے، کبھی بڑھاپا آئے، تو ان تمام مراحل سے گزرنے والا کبھی حاجت روا اور مشکل کشا ہو سکتا نہیں۔ فرمایا کانا یأکلان الطعام، یہ دونوں ماں اور بیٹا کھانا کھانے والے تھے، اس لیے یہ لوگوں کے معبود نہیں ہو سکتے۔ فرمایا دیکھا ہم نے تمہیں سمجھانے کے لیے کیسے آیات کو بیان کیا، لیکن پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ ہے سورہ المائدہ۔ اب اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا، ہم اپنے دربار میں بلا لیں گے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ قیامت کے روز ہم ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام ذرا بتانا، کیا ان لوگوں سے تو نے کہا تھا کہ مجھ عیسیٰ کو اور میری ماں مریم کو اللہ کے ساتھ دو الہ بنا لینا، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لینا؟ یہ سمجھتے رہے، یہ سب کچھ